بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہے اس کے لیے کچھ نشانیاں ہیں۔ کل 4 نشانیاں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، آج چند نشانیاں آپ کی خدمت میں اور التماس سے دعا۔ ہم اپنی عقلوں کو دیکھیں کہ کیا یہ سالم ہے یا نہیں ہے۔ جس کی عقل سالم ہے اس کے وجود سے خیر، پازیٹیو انرجی نکلنی چاہیے۔ جس کی عقل سالم ہے اگر اس کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو اس سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری کہ وہ اگر کسی کی چھوٹی نیکی سنے تو اس کو بڑا سمجھے۔ چوتھی اپنی بڑی نیکی کو وہ چھوٹا سمجھے۔ کتنا انسان گر گیا، کتنا انسان اپنے آپ کو، نفس کو اس نے گرا دیا۔ 5ویں نشانی یہ ہے کہ جب کوئی حاجت مند اس کے پاس آئے یا سوال کرے تو کبھی اس کا دل تنگ نہ ہو اس باتوں سے کہ یار پھر آ گیا، پھر وہی بات۔ نہیں، دے سکتا ہے دے، نہیں دے سکتا مشورہ دے دے، نہیں دے سکتا مدد زبانی کر دے، دعا دے دے، معذرت کر لے۔ یہ نشانی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس کی سالم عقل ہے وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے کہ یار یہ کیا ہر دفعہ میرے پاس ہی کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے۔ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہرحال کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے پروردگار نے کہا موسیٰ اگر کوئی سوال لے کر تمہارے پاس آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں، اگر دے سکتے ہو تو دو، نہیں دے سکتے تو عذر خواہی کر لو، معذرت کر لو۔ کیوں؟ خدا کہتا ہو سکتا ہے تمہارا امتحان ہو، ہو سکتا ہے تمہارا، خدا امتحان لے رہا ہو، خدا پتہ نہیں کس کو بھیجا ہو، کس کے سامنے کس کو بھیجا ہو کہ تمہارا امتحان لے رہا ہو۔ خدا چیک کرتا ہے، خدا انہی چیزوں سے چیک کرتا ہے۔ انسان کو نہیں پتا ہوتا، انسان بعض اوقات ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں ایکچولی۔ ہم بعض اوقات شخصیت کو دیکھ کر اگر ہمیں پتا ہو کہ کوئی بڑی شخصیت ہے تو ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، اور ہمیں پتا ہو کہ شخصیت جو ہے وہ نارمل ہے تو پھر دیکھیں آپ ہمارا، تو ہم وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ایسی عقل تو سالم ہو ہی نہیں سکتی نا۔ سب کو ایک ترتیب کے ساتھ بہیو کرنا چاہیے۔ اللہ ہماری باطن کی آنکھ کو کھولے تاکہ ہم لوگوں کی اصلی شکلیں دیکھیں۔ آیت اللہ بہجت کے بعد جب جاتے تھے تو کہتے تھے استغفار کر کے آیا کرو، کیونکہ تمہاری نفس کی اصلی شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ابھی آپ یہ تو اولیاء کرام کا ظرف بہت بڑا ہے، یعنی ہم اپنے استادوں کے پاس جب جاتے تھے ہمیں پتہ تھا، اور وہ کبھی کبھی بتا بھی دیتے تھے کہ جو رات کو تم نے غلطیاں کی ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ ایسا نہیں تھا ہمارے ساتھ۔ انہوں نے ہمیشہ ہمیں ہماری اصلاح ہی کی ہے۔ اگر، اور یہ روایت ہے جان محترم، اگر ہم لوگوں کو، روایت ہے کہ اگر لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چل جائے اندر سے، ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیں۔ کتنا خدا نے چھپایا ہوا ہے، تو جب وہ دیکھے بغیر دے رہا ہے تو میں اپنے دروازوں کو دیکھے بغیر کیوں بند کر دیتا ہوں؟ بہت ضروری ہے یہ تو سالم عقل کی نشانی ہے۔ پھر 6ٹھی نشانی، جس کی عقل سالم ہے وہ علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے، اور یہ ہمارے جوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پڑھائی سے تھکنا، علم ہے جو آپ پڑھتے ہیں ایکسٹرا پڑھیں، فلانا پڑھیں۔ اس ایج میں بچوں کو بہت پڑھنا چاہیے، بہت کتابیں پڑھنی چاہیے، ایکسٹرا بکس پڑھنی چاہیے۔ آپ کو دنیا کے بارے میں فزکس پڑھتے ہیں تو فزکس کے 5-6 جرنل پڑھنے چاہیے، فزکس کی ویب سائٹس پہ جانا چاہیے، تحقیق، ریسرچ کرنی چاہیے۔ بعض حوزے کے اساتید ایسے تھے کہ ایک ایک ٹاپک پہ 100 کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، اور میرے جیسے طالب علم سے آپ 2 کتابیں پوچھ لیں مجھے نام نہیں پتا۔ تو آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرنا، کوئی بھی علم ہو، دنیاوی ہو، دینی ہو،
یہ بھی ہماری ڈویژن ہے، ورنہ علم تو علم ہے. جو معاشرہ علم سے تھکتا نہیں وہ معاشرہ. اب آپ معاشرے کا حال ہمارا ہی معاشرہ ہے، ہم کہاں کریں. ہمارے معاشرے میں شاپنگ مال، کافی شاپ کی تعداد دیکھیں آپ، اور لائبریریاں دور دور کلومیٹر پہ لائبریری نہیں ہے. باقی ساری چیزیں بنے جا رہی ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں. قوم کہاں بزی ہے؟ جو چیز زیادہ ہوگی قوم وہیں بیٹھے گی نا. لائبریریاں ہوں گی تو لائبریری میں بیٹھے گی. تو ہم اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ بھائی پیسہ ابھی اگر کمانا ہے تو پیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے. اب اچھی سی لائبریری بنائیں، اس میں کافی شاپ بنا لیں، پڑھنے والے بھی بیٹھیں، کتابیں بھی پڑھیں. لائبریری ہو، ہر کوئی کتاب بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، پرنٹنگ اتنی مہنگی ہو گئی، ظاہر ہے آپ کتاب خریدنا بھی آسان. اکثر جب ہم کسی کتاب کا بولتے ہیں تو بچوں کا میسج آتا ہے مولانا صاحب PDF مل جائے گی، یعنی وہ بھی مفت میں ہی چاہیے ہمیں. اچھا مل جائے گی، بھیج دی، کھول کے بھی نہیں دیکھی. جانب جستجو کیسے کیسے لوگ تھے عزیزان محترم جنہوں نے، اور یہ حقیقت ہے آپ کے معاشرے میں آس پاس ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسٹریٹ لائٹس میں پڑھا ہے، روشنی، گلیوں کی روشنیوں میں تعلیم حاصل کی اور پھر اس روشنی کو دنیا میں پھیلایا ہے. اور ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ہم پڑھی نہیں، کتابیں نہیں پڑھ. ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ جو انٹر میں پوئم میرے والد صاحب نے پڑھی تھی ہم نے بھی وہی پڑھی، کورس اپ گریڈ ہی نہیں ہوا. اور جو کورس پڑھایا جا رہا ہے اس میں سے کیا پڑھایا جاتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ کیا ہے میتھس. اسکول ماشاءاللہ آپ کے لاہور میں بھی اتنے زبردست کھلے ہوئے فیسوں کے حساب سے، پڑھائی بے شک، لیکن عقل کہاں ہے؟ کیا برین بن رہے ہیں پچھلے 70 کون سے سال، کتنے سال ہو گئے میں آزادی کو؟ 77 سال. اوپر جانا چاہیے تھا نا، نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ برین کہاں ہیں جو قوم کو اوپر لے کے جاتے؟ وہ کون سے برین ہیں جو اوپر آگے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی یونیورسٹیاں انسان نہیں بنا رہی، کارپوریٹ یوزر بنا رہی ہیں. تو خود آپ کو مجھے کرنا ہے. وہ شہید کا واقعہ عزیزان محترم، بہرحال وہ شہید یقیناً ہمارے لیے دعا ہی کرتا ہوگا جب اس کا یہ واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے. وہ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، بہت پاک صاف ستھرا اچھا لڑکا تھا، نیک لڑکا. لڑکے اس کو اکثر تنگ کرتے تھے کہ تم اتنے اچھے ہو تو جنگ پہ کیوں نہیں چلے جاتے. 8 سال کی ایران عراق کی وار تھی اس زمانے میں. استاد نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، جو ٹیچر تھا. کہا میں نے دیکھا ان لڑکوں نے اسے گھیر لیا ایک دن، کہا کہ تم ایسے ہو تو جاتے کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا میں ہائی اسکول ختم ہونے والا ہے، میں ٹاپ یونیورسٹی میں جاؤں گا اور وہاں پر سیمسٹر میں بھی ٹاپ کروں اور پھر میں جاؤں گا جنگ میں. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل کو لوگ بولیں کہ پڑھے لکھے لڑکے نہیں تھے. وقت گزر گیا، وہ اسکول ایک جو ٹیچر تھا وہ ایک آپریشن پہ ہیڈ لگ گیا. بصرہ اور آبادان کے درمیان میں ایک نہر ہے جسے آروند کہتے ہیں. آروند پہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ جو مائنز اندر لگی ہوئی ہیں ان کو ہٹائیں تاکہ فوج ادھر جا سکے. مائنز نہیں، پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا. تو وہ اس صف کو جو ڈائیورس کی تھی جنہوں نے مائنز کو ہٹانا تھا اس کو سیدھا کر رہا ہے تو دیکھا اس کو وہی لڑکا نظر آ گیا، بہروز نام تھا اس کا. کہا بہروز تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں امام صادق یونیورسٹی جو تہران میں تھی وہاں پہ میں نے پڑھا اور میں نے چھوڑ کے آ گیا ہوں بس. کہا خود آپریشن شروع ہوا، پانی میں گئے، ایک مائن ایکٹیویٹ ہوئی، پھٹ گئی، استاد بھی زخمی ہو گیا، کچھ عرصے کوما میں رہا. ہوش آیا، باہر نکلا، دیکھا پوسٹر پہ اس لڑکے کی تصویر تھی. وہ لڑکا اس آپریشن میں شہید ہو گیا تھا. یہ اس کے گھر گیا کہ بہرحال باپ کا بچہ، ماں باپ غریب تھے. کہا کہ بہرحال جب اس کا انتقال ہوا، شہید ہوا، تو اس کی پھپھی جو تھی وہ امریکہ میں رہتی تھی، وہ آئی اور اس نے ہمیں کہا کہ تمہارا بیٹا پڑھا لکھا تھا، انٹیلیجنٹ تھا، وہاں چلا جاتا، سائنٹسٹ بنتا، ڈاکٹر بنتا، PhD کرتا. پتہ نہیں کس چکر میں آپ نے مروا دیا اپنے بچے کو. غریب سے خاموش رہے. کہا دوسرے دن صبح یہ روتی ہوئی واپس آئی.
اور کہتی ہے میں نے رات کو خواب میں بہروز کو دیکھا ہے. اور کیا دیکھا؟ کہا یہ یونیورسٹی گریجویشن سیریمنی میں جو گاؤن پہناتی ہے نا، وہ پہنا ہوا تھا سفید رنگ کا، اور آسمانوں میں پرواز کر رہا تھا. اور اس نے اس گاؤن کو ہٹایا تو اس پہ سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا، ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. امام حسین، حق اور باطل کھینچ گیا حسین. کچھ بھی پڑھ لو، اگر حسین کے نہیں ہو، انسانیت نہیں ہے تمہارے اندر. یہ علم بہت ضروری ہے عزیزان محترم. معاشرے میں علم کا پودا لگائیں. علم کا درخت لگانا بھی ضروری ہے، بہرحال کلائمیٹ چینج ہے، لیکن علم کا پودا لگائیں. کتابیں خرید کر تحفے میں دیں لوگوں کو، پڑھائی کریں. سالم عقل کی نشانی ہے. اگلی نشانی عزیزان محترم، وقت بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. جس کی عقل سالم ہے وہ خدا کے دشمن کے سامنے عزت کے بجائے خدا کی خاطر ذلت کو قبول کرتا ہے. خدا کے دشمن کے مقابلے سامنے اسے دشمن سے عزت نہیں چاہیے. ہیہات منا ذلہ، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. عزیزان محترم، خوب یہ بہت ضروری ہے. آج بحیثیت قوم ہم اللہ کے دشمن کے سامنے عزت دار ہونا چاہتے ہیں یا خدا کی خاطر ذلت کو برداشت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ خود ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے. آج ہم بڑی بڑی طاقتوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں یا پھر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اگلی نشانی، جس کی عقل سالم ہے وہ خدا کے لیے توانگری سے بہتر، یعنی خدا کے مقابلے میں اس کے پاس کچھ ہو، اس سے بہتر وہ خدا کے لیے فقر اور محتاجی کو پسند کرتا ہے. کہ میں خدا سے دور ہوں، میرے پاس یہ ہو وہ ہو. سالم عقل یہ نہیں کہتی، کہتی محتاج ہو جاؤ خدا کے، یہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ یہ دنیا نے تھوڑی دیر رہنا ہے. عقل یہی کہتی ہے. دنیا، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد و رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ فقری فخری، میرا فقر، میری محتاجی تیری بارگاہ میں پروردگار میرے لیے افتخار ہے. انسان اس کا محتاج ہو، نہ کہ لوگوں کا محتاج ہو، نہ کسی اور کا تیری بارگاہ میں محتاج ہوں پروردگار. کوئی کہتا ہے میرا یہ رہ گیا، میرا وہ نہیں ہوا، میرا یہ کام نہیں ہوتا. عزیزان محترم، دنیا اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ کے کام سارے ہو جائیں. دنیا تو کبھی بھی سارے کام نہیں کرے گی. ایک کام ہو جائے، 4 کام پھر رک جائیں گے، 6 ہو جائیں پھر رک جائیں گے. صحت ٹھیک ہوگی، بچہ بیمار ہو جائے گا، بچہ بیمار ہو جائے گا، کوئی فوت ہو جائے گا. دنیا کا کام ہی یہی ہے. دنیا میں اطمینان کو مت ڈھونڈیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محنت نہیں کریں، کام نہیں کریں، نہ سب کریں، علاج کریں، سب کریں جو کہتا ہے، لیکن اصل اطمینان اس کی بارگاہ میں ہے. اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں. جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو پھر یقین رکھیں کہ اس کا دروازہ کھلنے والا ہے. وہ بعض اوقات زندگی میں خود ہمیں ایک کنارے پہ لگا دیتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ میری طرف پلٹے گا یا نہیں پلٹے گا. اور اسے پسند ہے، اسے پسند ہے میری مخلوق میری طرف متوجہ ہو. لیکن ہم بعض اوقات مشکلات میں بھول جاتے ہیں کہ وہ کچھ چاہ رہا ہے. عزیزان محترم، اس کے لیے زمین کے خزانوں کو کھولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کے لیے انسان کو کمال پہ لے جانا وہ خود چاہتا ہے. اس کی چاہت کو سمجھنے کی کوشش کرے. یہ سب اس نے اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے چاہو، تم میرے پاس آؤ، مجھ سے بات تو کرو. میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا خالق ہوں. اگلی نشانی، بس
وقت تمام ہو گیا. عزیزان محترم، جس کی عقل سالم ہے وہ گمنامی میں رہنا چاہتا ہے. جس کی عقل سالم ہے اسے شہرت پسند نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی بارگاہ میں بہت مشہور ہے، وہ اس کی شہرت ہے. خدا خود کہتا ہے کہ جو میرا بندہ ہو گیا، میرا دوست ہو گیا، ملائکہ، زمین، موجودات سب کو بتا دیتا ہے. یہ شہرت بہت بڑی ہے. وہ دنیا میں گمنام رہنا چاہتا ہے، اس کا نام نہ ہو. عزیزان محترم، یہ سالم عقل کی نشانی ہے. آخری نشانی عزیزان محترم اس حدیث کے اندر، بہرحال میں جتنا ٹوٹ پھوٹ کے آپ کو بتا سکتا تھا بتایا. آخری نشانی یہ ہے، امام فرماتے ہیں جو ساری نشانیوں کا خلاصہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہے وہ جس کو بھی دیکھے، جس کو بھی دیکھے یہی کہے یہ مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے بہتر ہے. کتنا معاشرے کے ساتھ 80 ڈگری 180 ڈگری ہے نا. ہم تو جس کو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ لو بھائی ایسی ہے. اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کو دیکھے کیا کہے؟ یہ مجھ سے بہتر ہے. عزیزان